السلام علیکم، میں ہومی ڈاکٹر محمد قاسم تیموری ہومیوپیتھی کلینک ہری پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں موقعوں کے اوپر، مسوں کے اوپر، ورڈز کے اوپر کہ موقع مسے یہ ورڈز جو ہیں وہ کیوں بنتے ہیں۔ اس کو ہم تفصیل سے آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دراصل موقع یا مسے جو جسم کے مختلف حصوں پر جلد کے اوپر بنتے ہیں، یہ ایک طرح کی چھوت کی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے وائرس جس کا نام ہیومن پیپیلوما وائرس ہے اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ وائرس جسم کی جلد کی اوپری سطح میں داخل ہو کر مسے اور موقع بناتا ہے۔ ٹیشوز کی خلیوں کی جو ہے نان کینسر ٹائپ گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ موقع مسے ایک متاثرہ شخص سے دوسرے صحت مند شخص کو لگ سکتے ہیں اگر اس سے سکن ٹو سکن اس کا جو اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک متاثرہ شخص سے صحت مند انسان جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اکثر اس کی جوتے، جرابیں، اس کے کپڑے، اس کا تولیہ اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی جو ہے مسے جو ہیں وہ نمودار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ یہ چھوت کی بیماری ہے لیکن اتنی اس قدر شدید چھوت نہیں ہوتی، یہ صرف سکن ٹو سکن ٹچ یا اس کے استعمال شدہ کپڑے، جوتے، تولیہ وغیرہ کے استعمال سے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ موقع جو ہیں یہ مسے جو ہیں یہ ان کی 3 میجر ٹائپس ہیں جن کو کامن ورڈز، ویروکا ولگریس یا پلانٹر ورڈز یا فلیفارم ورڈز جو ہے یہ 3 میجر اس کی قسمیں ہیں۔ تو کامن ورڈز جو ہیں ویروکا ولگریس جو ہے یہ عام مسے ہوتے ہیں آنکھوں پہ، جسم پر، ناخن کے آس پاس یا وہاں جہاں جلد کٹی پٹی ہو، چھونے پر سخت کھردے قسم کے، اور ان کے اوپر آپ کو ایسے لگے جیسے گوبھی کے پھول کا ابہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے دانے نما جو ہیں وہ مسے ہوتے ہیں جو اسکن کے اوپر ایک چھوٹے سے گومر ٹائپ جو ہیں نمودار ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو مسا یا مطلب ہے کہ موقع کہا جاتا ہے، یہ بنتے ہیں تو ان کو کامن ورڈز کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سرخ جلد کلر کے گوبھی کے پھول جیسے مسے ہوتے ہیں۔ دوسری ٹائپ جن کو پلانٹ ورڈز کہتے ہیں، یہ مسے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں، گول گول نشان ہوتے ہیں یہ، اور ان کو پلانٹر ورڈز کہتے ہیں۔ جو مریض ہوتا ہے اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ چل رہا ہے، اس کو پاؤں میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پاؤں کے نیچے یہ مسے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو اگلی قسم ہے وہ فلیفارم ورڈز کی ہے۔ یہ مسے خصوصی طور پہ منہ کے اوپر، ناک کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر، آنکھوں کے آس پاس ہوتے ہیں۔ یہ جلد کی رنگ کی طرح نوکیلے سرخ رنگ کے جو مسے ہوتے ہیں اسی لیے ان کو فلیفارم ورڈز کہا جاتا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کن صورتوں میں مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اسے ڈسکس کرنا چاہیے، ٹریٹمنٹ لینی چاہیے۔ اگر مسے جو ہیں آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر مسے آپ کے ختم نہیں ہو رہے، اگر مسوں کا رنگ جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، اگر مسوں سے رطوبت نکل رہی ہے، یا مسے جو ہیں وہ منہ کے اندر یا جنسی اعضاء پر نمودار ہو رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مالج سے آپ ڈسکس کریں۔ علاج میں دیکھیں، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مسوں کا بہترین علاج موجود ہے۔ موسٹلی جو 60% جو ہیں 60% مسے جو ہوتے ہیں وہ خود بخود بھی 2 سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مسے سکن کے اوپر ہوں، جلد کے اوپر ہوں، ہاتھوں کے اوپر ہوں تو یہ اچھا ہماری خوبصورتی میں اضافہ تو نہیں کرتے، تو اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا علاج ہو، ان کا جڑ سے خاتمہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائیں کہ آپ ٹاول اپنا ہمیشہ رکھیں، کسی نائی کے پاس اس کا تولیہ وغیرہ مت یوز کریں، اپنے جب آپ بال کٹوانے جائیں کوشش کریں آپ کے اوزار جو ہے اپنے ہونے چاہیے۔ ٹاول جو ہے وہ آپ گندا ٹاول مت یوز کریں، ٹیشو پیپر اس کا استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے گھر میں بھی آپ جو ہوں کوئی بھی کسی کا کامن ٹاول آپ مت یوز کریں، ٹھیک ہے کسی کے جوتے، کسی کی جرابیں آپ مت یوز کریں، کسی کے کپڑے آپ مت یوز کریں۔ اور ورڈز ریموور جو بازار میں کیمیکل پر مشتمل ملتے ہیں، ان کو ورڈز کو ریموو کرنے کے لیے وہ آپ بالکل مت استعمال کریں۔ وہ جو ہے اگر آپ نے تھوڑا سا ان کا استعمال آپ کی سکن کے آس پاس کر دیا تو آپ کی سکن کے اوپر جو ہے نہ ختم ہونے والی جو ہے مارکس وہ پیدا کر دیں گے، نشان چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کرائیں تاکہ آپ کے مسے جو ہیں قدرتی طور پہ ختم ہو اور پھر
کبھی آپ کے جسم پہ نمودار نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جو ہے ڈیٹیل کی ہسٹری دیں، مسوں کی تصاویر سینڈ کریں. اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کی جائیں گی. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.